سوتے وقت کی سنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جب بھی سونے کے لیے تم بستر پر آؤ تو وضو کر لو، جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو باوضو سونا مسنون عمل ہے۔ وضو پر وضو کرنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی اگرچہ آپ پہلے سے باوضو ہوں، اگر سوتے وقت پھر سے وضو کر لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ 10 نیکیوں میں اضافہ۔ یعنی جس طرح انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اس طرح سونے کے لیے بھی وضو کیا جاتا ہے، یعنی سونے کی نیت سے۔ یعنی گویا آخری عمل کیا ہے کہ انسان اچھی طرح صاف ستھرا ہو کر بستر میں جائے۔ لیکن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس لیے اگر عشاء کی نماز کے بعد وضو ہے اور آپ دوبارہ نہیں بھی کرتے تو آپ اسی میں سو جاتے ہیں تو ایک سنت تو پوری ہو جائے گی، لیکن 10 نیکیاں بس رہ جائیں گی۔ بستر بچھا یا لپٹا ہوا ہو تو لیٹنے سے پہلے اس کو تہبند کے ایک کنارے سے جھاڑ لیں۔ بخاری کی روایت ہے، جو کسی بستر پر لیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت ہوتی ہے۔ لیٹتے ہی سو نہیں جانا چاہیے جب تک کہ آپ مسنون اذکار نہ کر لیں، ورنہ یہ نیند بھی انسان کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ باعث حسرت۔ کیوں بغیر ذکر سونا باعث حسرت کیوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو آخری عمل ہوتا ہے وہ کنٹینیو ایک طرح سے کرتا ہے، تو جب ہم آخری کام رات کے وقت سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ساری رات ایک طرح سے عبادت میں ہوتے ہیں، اور ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم اپنے جسم کو اس کا ایک حق دیتے ہیں۔ سونا کیا ہے؟ اپنے جسم کو اس کا حق دینا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ تو جسم کے حقوق میں کیا ہے کہ اس کو پراپر خوراک دی جائے، آرام دیا جائے، کم از کم اتنا کہ جس کے بعد وہ نئے سرے سے اللہ کی عبادت میں، بندوں کی خدمت میں، اچھے کاموں میں مشغول ہو سکے۔ اسی لیے نہ تو ضرورت سے زائد سونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ کسل مندی اور سستی ہوتی ہے، آپ پوری طرح ایکٹیو نہیں ہوتے، اور اٹھنے کے بعد بہت دیر کے بعد آپ اپنی روٹین میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کم سوتے ہیں اپنی ضرورت سے، اور ہر انسان کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے، بعض لوگ 4 گھنٹوں کے بعد بھی بالکل فریش ہوتے ہیں، بعض 8 سو کے بھی نہیں تسلی کرتے، لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ نیند اور بھوک جتنی چاہو بڑھا لو، جتنا چاہو کھا لو اور جتنا چاہو سو لو، تو اس میں انسان کو اپنے اوپر خود ایک حد اور پابندی رکھنا ہوتی ہے۔ تو اگر انسان اپنے جسم کو اس کا حق دے رہا ہے کہ اس نیت کے ساتھ سو رہا ہے کہ دوبارہ اٹھ کے میں پھر اچھے اچھے کام کر سکوں، تو اس کی یہ نیت بھی، اور پھر سونے سے پہلے مسنون عمل جس میں سب سے پہلے مسنون ذکر، وہ ذکر بھی اس کے لیے باعث عبادت ہوگا، اور ساری رات جو بھی وہ سوئے گا وہ ایک طرح سے عبادت کی حالت میں ہوگا۔ اب اگر ایک شخص لیٹتے ہی سو جاتا ہے اور کوئی ذکر نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اپنے اس رات کے ضائع کرنے پر، جو کہ ایک طرح سے بغیر عبادت کے گزاری، حسرت کرے گا کہ میرے پاس ایک اچھا موقع تھا نیکیوں میں اضافے کا اور وہ میں نے گنوا دیا۔ تو اس لیے سوتے وقت کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کرنا چاہیے، اور ذکر میں بھی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پوری صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے، پہلے سر پر، پھر بدن کے اگلے حصے پر، پھر بدن کے باقی حصے پر، جہاں جہاں ہاتھ جاتا پھیر لیا کرتے۔ یہ عمل آپ 3 بار کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ کس طرح؟ یعنی ہاتھوں کو اس طرح جیسے دعا کی طرح اس طرح رکھ کے ہاتھوں کے اندر پھونک کے، پھر ہاتھوں کو یعنی سر پہ پھیر کے اگلے حصے پہ، اور پھر اس کے بعد جسم کے جس حصے پہ آسانی کے ساتھ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں پھیر لیتے۔ ایک دفعہ پڑھ کے دم کر کے اپنے اوپر ہاتھ پھیر کے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، کم از کم ایک دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ اس کو 3 بار ایسا کیا کرتے تھے۔ آپ سونے سے پہلے سورہ ملک اور الف لام میم السجدہ یعنی سورت نمبر 32 پڑھا کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں سے عذاب قبر کو روکتی ہیں۔ جو آدمی اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر العظیم تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور صبح تک اس کے پاس شیطان نہیں آتا۔ تو مسنون اعمال میں آخری کل
سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ اور آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام آفات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جس گھر میں 3 راتوں تک یہ آیات پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ پر سوتے اور یہ دعا 3 بار پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ اور اس دعا میں ایک بہت گہرا مفہوم ہے کہ اگر میں اس نیند میں ختم ہو جاؤں، دوبارہ نہ اٹھ سکوں، تو پھر جب قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں تو اس دن مجھے عذاب سے بچا لینا۔ اور نیک بندوں میں اٹھانے کا یہاں ذکر نہیں ہے، وہ ویسے ہی انسان کی تمنا ہونی چاہیے، وہ الحقنی بالصالحین کہ یا رب مجھے نیک بندوں سے ملا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو بے خوابی کی شکایت ہوتی کہ وہ سو نہیں سکتے، لیکن اگر یہ تمام اذکار آپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شاید پورے بھی نہ کر پائیں اور نیند آ جائے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، انسان کی وریز اور پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں دور کرنے کا ذریعہ ہے، شفا ہے۔ اور خاص طور پر قرآن اور قرآن پاک کے یہ حصے جو آپ کے مسنون عمل کا حصہ تھا، ان کو رات کو پڑھنا۔ اور ایک مرتبہ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا، موت سے تشبیہ دی گئی، اور جاگنا جو ہے وہ دوبارہ اٹھنے سے مشابہ ہے یا ملتا جلتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بھی ایسے ہی اٹھیں گے جیسے ہر روز اپنے بستروں سے سونے کے بعد اٹھتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تھکاوٹ کی شکایت اور ایک خادمہ کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یعنی رات کو اگر جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے انسان کو نیند نہ آئے یا جسم میں درد وغیرہ محسوس ہو تو اس میں یہ تسبیحات اور بھی زیادہ مؤثر ہیں، کیونکہ آپ نے خاص طور پر تھکاوٹ دور کرنے کا نسخہ بتایا۔ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا بھی بہت اجر اور ثواب ہے، لیکن خصوصی طور پر سوتے وقت اور تھکاوٹ کے وقت۔ انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ہر طرح کی جسمانی کمزوری میں بھی یہ وظیفہ بار بار پڑھیے، مجرب ہے اور دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے۔ یعنی یہ تھکاوٹ جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ کا ذکر انسان کو بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ہم نے پڑھ تو لیا ہے، لیکن پڑھنے کا فائدہ جبھی ہے جب ہم اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی، اپنے ساتھی کو شریک کر لیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ چیز پڑھوائیں، خاص طور پر اپنے بچوں کو یہ سکھائیں تاکہ ان کو ابھی سے عادت ہو جائے۔ جو چیز عادت میں آ جائے پھر وہ کرنا مشکل بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک ایک چیز اگر آپ مثلاً ایک ہفتے تک آپ ایک عمل بار بار کریں، حتیٰ کہ وہ عادت پڑ جائے، اگلے ہفتے ایک اور ساتھ شامل کر لیں۔ اگر ایک ہی دن میں آپ سارے شروع کریں تو ہو سکتا ہے گھبرا جائیں اور نہ کر پائیں۔ تو عادت کے لیے ضروری ہے کہ گریجولی چلیں، جیسے بچہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہے پھر تیز بھاگتا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا۔